بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. آج کی ملاقات آپ ایک ایسی شخصیت سے کریں گے جو راولپنڈی اسلام آباد کی تنظیم، وہ صحافیوں کی تنظیم راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر رہے، جنرل سیکرٹری رہے، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ بہت کچھ رہے. آج کل ایک ٹی وی پروگرام پہ اینکر کے طور پہ نظر آتے ہیں ہمیں. بہت ملنسار، بہت ہی اچھے انسان. اچھا، صحافی تو وہ ہیں ہی لیکن انسان بہت اچھے ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں علی رضا علوی صاحب سے. بہت شکریہ برادر، آپ تشریف لائے اور مصروف ترین آج آپ کا پروگرام بھی تھا اور پروگرام سے ہی آپ آئے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، لیکن آپ کی محبت کہ آپ نے آ کے ہمارا مان بڑھایا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. کہاں سے سفر شروع کریں؟ جرنلزم پہلے آئی، صحافی آپ بنے، یا پہلے آپ لیڈر بننے کی طرف چل پڑے؟ نہیں، جرنلزم جو ہے بیسک شروع سے پیشن جو تھا وہ جرنلزم ہی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ایک والد صاحب کے دوست انکل یہ مجھے کہا کرتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ نے اور رحمت فرمائے. وہ ہمارے ہاں ہمیں ملنے کے لیے سرگودا گئے. تو دین آئی واز اسٹوڈنٹ آف 6th کلاس. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو میں نے کہا انکل میں بڑے ہو کے صحافی بنوں گا. جیسے ہر بڑا آدمی کہتا ہے. بہت سارے لوگ کچھ پروفیشنس کو جو ہے نا سڈنلی استعمال کرتے ہیں، یا اس میں اچانک حادثاتی طور پر آ جاتے ہیں، اور یا بے روزگاری لے آتی ہے یا حادثات لے آتے ہیں. تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس پروفیشن میں حادثاتی طور پر نہیں آیا، بائی چوائس آیا ہوں. اس کے بعد میں جب اسلام آباد میں آ گیا تو سرگودا سے میں نے یہاں گریجویشن میں نے یہیں کی. میں H9 کالج میں نے 3rd ایئر میں ایڈمیشن لیا تھا اور 94 میں نے گریجویشن کی. اور گریجویشن کا رزلٹ آنے سے پہلے میں نے روزنامہ مرکز نومبر 1993 میں جوائن کر لیا. اور نومبر 1993 میں روزنامہ مرکز میں اس زمانے میں سید طارق مسعود جو ہیں وہ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اور اس اخبار کے مالک تھے مقیم احمد خان صاحب ہوا کرتے تھے. اور یہ بلند مرکز میں امریکن سینٹرل کے سامنے آفس ہوا کرتا تھا. اس سے پہلے بھی مجھے بڑے اچھے طریقے سے بڑے چانسز میرے پاس موجود تھے کہ انیس الحسنین نقوی صاحب ایک ہوا کرتے تھے، PTCL میں بہت اچھی پوسٹ پہ تھے، اور ہمارے ان کا ایک تعلق ذاتی نوعیت کا کوئی سارا. تو مجھے بارہا کہا کہ بیٹا آپ کو PTCL میں کروا دیتے ہیں. میں نے کہا جی کہ میں نے سرکاری نوکر نہیں بننا، میں نے جرنلزم کرنی ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی بھی 3 دن جو ہیں یہ مجھے ریلیکس کے ملتے ہیں، جمعہ، ہفتہ اور اتوار. اور وہ تینوں دن میں ابھی بھی کتابیں پڑھتا ہوں. اور یہ کیونکہ پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اس بنیاد پہ ادھر آیا. اس کا ایک اور وجہ بھی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو گھریلو ماحول تھا وہ بھی علمی اور ادبی نوعیت کا تھا. میرے والد ایک اللہ کا شکر ہے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، اور ان کا نام جو ہے، ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ مختلف ڈائریز میں اور جنتریوں میں چھپی ہوئی ہے، اور ہر سال چھپتی ہے. 6 جنوری 1994 کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. یعنی وہ اتنے قد کاٹ کے آدمی تھے. والد ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق تھا. میری اور میرے والد کی، جب میں اسلام آباد آ گیا تو میری اور میرے والد کی جو خطوط کی آپس میں تبادلہ ہے، وہ ابھی بھی میں نے وہ خطوط سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. اور وہ اگر کوئی بندہ خط پڑھے تو اس کو یہ سب حیرت ہوگی کہ یہ باپ اور بیٹے کے خط ہیں یا عاشق اور معشوق کے خط ہیں. اتنا اس میں ادبی چاشنی، اتنی اس میں ایک، اور کئی خطوط ایسے ہیں جن کے جو خطوط بھی سب جو ہے شعر و شاعری میں ہیں، اور ان کے جوابات بھی شعر و شاعری میں ہیں. تو یہ ایک ماحول تھا. انہوں نے الحمدللہ 17 کتب جو ہیں اس کے وہ مصنف اور مؤلف تھے. ان کی کتابیں ابھی بھی کچھ وفاق المدارس کے سلیبس کا حصہ ہیں، ابھی بھی پڑھائی جاتی ہیں. ان کی کچھ کتابیں مثلا حضرت علی علیہ السلام کے اقوال پہ، فرمودات پہ، ان کی کتاب غرر الحکم کا عربی سے فارسی میں اردو میں ترجمہ سرچشمہ حکمت کے نام سے ان کے وفات ہونے کے بعد چھپا. اور مجھے اس وقت پتہ لگا جب میں نے ایک قدرتی ایک بک سٹال پہ دیکھا کہ میرے والد کی، کیونکہ وہ آخری بیماری کے ایام میں بھی وہ لکھ پڑھ رہے تھے، اور مجھے نہیں پتا وہ مسودہ ان کے پاس پبلشر کے پاس کب انہوں نے بھیجا اور کیا ہوا. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا اس میں پرورش کا. تو اس لیے پھر ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی تھیں. وہ تحریک جعفریہ جب تھی، جب علامہ عارف الحسین حسینی جو ہیں شہید، ان کے ساتھ پنجاب کے سینئر صوبائی نائب صدر تھے میرے والد.
تو ان کا وہ جتنا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ان کی جو ہوتی تھی وہ اتحاد بین المسلمین کے لیے اور باقی سارے معاملات کے لیے، تو اس میں وہ جو خبریں ہوتی تھیں وہ مجھ سے بنواتے تھے. اچھا. تو وہ میرے گھر سے ہی تربیت شروع ہوگی. ہمارے بہت سارے کچھ اخبارات ہوا کرتے تھے، ہفت روزہ 15 روزہ، ان میں نے خبریں بھیجنی، وہ چھپنی، وہ اور وہ اس طرح کا سلسلہ شروع ہوا. پھر ان کی رپورٹس تیار کرنا. پھر ایک اسٹوڈنٹس کی ایک تنظیم ہوا کرتی تھی، وہ اس میں بھی میں نے جو ہے پارٹیسپیشن کی اور خبریں بنانا شروع کی. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے چل پڑا. پھر میں جب اسلام آباد میں آیا تو یہاں جہاں موجود تھا وہاں ایک میگزین میں نے نکالا، اور وہ بھی شوقیہ میگزین نکالا، تطہیر کے نام سے، منتھلی تھا، ماہنامہ تطہیر. اچھا. اور اس کے شمارے ابھی بھی ظاہر ہے کہ اچھی لائبریریوں میں ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو وہ اس میں نے ایک نظم چھاپی، سید طارق مسعود شاہ صاحب کا سلام چھاپا. وہ ایک خاص ایڈیشن تھا، محرم ایڈیشن. اس کے فرنٹ پیج پہ ان کا سلام چھاپا، اور یہ ان کا اور میرا ایک تعلق تھا. طارق صاحب سے ہمارا بڑا اچھا تعلق رہا. آپ کا بھی تعلق تھا. تو ان کے بیٹے سید توثیق حیدر قرۃ العین، اور ایک ان کے بیٹے تھے جو MBBS ڈاکٹر تھے، حسنین. اچھا. تو یہ ایک طویل سفر ہے جو بنیاد رکھی گئی. پھر ان کے پاس میں گیا، مجھے جاب کی تلاش تھی. تو میں بالکل اچھے طریقے سے بتاؤں کہ میں جب گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ حالانکہ وقفیت تھی، تو کہتے ہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. میں نے کہا اچھا، مجھے تو جاب کی ضرورت ہے. میرے والد بیمار تھے اس وقت، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. تو میں نے کہا مجھے جاب کی ضرورت ہے. تو پتہ نہیں انہوں نے میری آنکھوں میں کیا دیکھا، مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کو جاب تو دیتے ہیں لیکن آپ کو 3 مہینے بغیر تنخواہ کے کام کرنا پڑے گا. یہ نومبر 1993 کے سٹارٹ ہے میرے. میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، میں نے کہا بغیر، مجھے تو ضرورت ہے جاب کی، تو یہ کہہ رہے ہیں بغیر تنخواہ کے. انکار کر دوں؟ نہیں. اگلے ہی لمحے دل نے کہا نہیں، انکار نہیں کرنا. ایک موقع مل رہا ہے، 3 مہینے بعد اللہ کرے گا مسئلہ نہیں حل ہو جائے گا. تو خالد مجید صاحب، یہ میں نے کہا جی اوکے. انہوں نے کہا کل سے آ جائیں. میں اگلے دن سے وہاں چلا گیا ڈے شفٹ میں. اور وہاں میرے ساتھ دوست تھے سہیل خالد، میرے بڑے اچھے دوست. اور سہیل خالد کا بتاؤں، سہیل خالد ایک اچھے ایسے بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں کہ ان کے جو نانا ابو ہیں وہ چودھری غلام عباس، تحریک آزادی کشمیر کے قائد اعظم کہے جاتے ہیں. وہ ان کے نواسے، سگے نواسے، ریل ابھی بھی زندہ و سلامت ہے، اللہ نے سلامت رکھے. تو ان کو میں ان کے حوالے کیا. انہوں نے مجھے، اب دوستانہ رشتہ ہے. اور ایک اور زبیر صاحب ہوا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے، وہ میڈیا چھوڑ گئے ہیں یا نہیں، لیکن آج بھی وہ لوگ میرے ساتھ مجھے. پھر اور باقی وہاں وہ لوگ تھے، عبد الودود قریشی صاحب، خواجہ صاحب، وہ کیا نام ہے، زید یعقوب خواجہ صاحب، اور طارق سمیر صاحب، ایک ذوالفقار بھٹو صاحب. وہ مختلف، مطلب ایک رضوان ہوتے تھے، لڑکا ینگ سا تھا. مطلب یہ ایک مختلف لوگوں کا ایک مالا تھی جو شروع میں ہم نے، اور پھر خیر اور بھی کچھ لوگ آتے جاتے گئے. شروع ہو گیا. حالات بڑے برے تھے اخبار کے. کوئی خالد صاحب ہفتہ 15 دن گزرے تو انہیں تھوڑا بہت، کیونکہ نو ہو تو تھی، وہ ایک میں رواں ہو گیا. تو بلکہ مجھے نا دوسرے دن مجھے کہا شاہ جی نے کہ شزرا لکھ کے لے آؤ. اچھا. میں نے کہا جی وہ شزرا کیا ہوتا ہے؟ اپنی کمزوریاں بیان کرنی چاہیے. آپ نے پروگرام کا موضوع ایسا رکھا ہے کہ اندر سے بندہ ہر چیز نکال دی بار. تو میں نے کہا جی وہ شزرا کیا ہوتا ہے شاہ جی؟ تو وہ ہنس پڑے. تو کہتے ہیں کہ وہ نوٹ جو ہے. میں نے کہا جی آپ ایڈیٹوریل نوٹ کہیں، میں نے تو انگریزی میں ذہن میں ایڈیٹوریل نوٹ تھا. تو وہ یہ ہے، میں نے لکھ کے دیا. اور وہ میں نے لکھنا شروع کر دیا. پھر وہ میں نے نیوز پہ ساری چیزیں دیکھنا شروع کی. تو مجھے مہینہ بھی نہیں لگا تو میری انہوں نے تنخواہ بھی لگا دی. صحیح. پہلے دن سے لگا دی. اور میں نے وہ الحمدللہ ایک اچھا استاد تھا. میں اپنی صحافت میں اپنا استاد انہی کو مانتا ہوں. اور ان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سید طارق مسعود سے بڑا اس وقت بھی کوئی شخص نہیں ہے جو ایڈیٹوریل اچھا لکھتا ہو. کہ ان کے مقابلے کا، ان کے جو الفاظ کا چناؤ تھا، انہوں نے ہمیں ایڈیٹوریل لکھنا سکھایا. اور ایک وقت آیا کہ میرے لکھے ہوئے ایڈیٹوریل میں نے انہوں نے کہا اپنی کتاب میں نے چھاپنی ہے، ایڈیٹوریل یار اپنے علیحدہ کرو، میرے علیحدہ کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے کون سے لکھے ہیں، میں نے کون سے لکھے ہیں. تو میرے لیے وہ لمحہ میری زندگی کا کامیاب لمحہ تھا کہ میرا استاد، جسے میں آج بھی کہہ رہا ہوں، 2020 میں بھی کہہ رہا ہوں، 93-4 کی بات ہے، کہ اس جیسا اداریہ ابھی بھی پاکستان میں کوئی نہیں لکھتا. آپ کی کتاب کب آئے گی؟ والد صاحب نے اتنی ساری کتابیں لکھی، ظاہر ہے وہ بیٹا باپ سے گورا والی مثال ہم نے سن رکھی ہے. آپ وہ نہیں ہو سکتے، لیکن آپ نے کبھی کسی دور میں ہماری بات ہوئی تھی تو کتاب آنے کا خیال ہے؟ جی میں 2 کتابوں پہ کام کر رہا ہوں. ایک تو میں آپ نے ایک بات مجھے یاد کرا دی، جان ایلیا کی. جان ایلیا کہتے ہیں کہ مجھے میرے بابا نے کہا کہ
بڑے ہو کر نا کتاب لکھنا نا، تو کہتے ہیں میرے اوپر کتاب لکھنا، جان علی کہتے میں بڑا ہی نہیں ہوا تو میں کتاب کیا لکھوں، اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا شاعر، اتنی بڑی بات. تو مجھے مشکل ہے، لیکن میں 2 چیزوں پہ کام کر رہا ہوں. ایک تو میں شجرۃ الانساب پہ بات کر رہا ہوں کہ سادات الویہ کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیا ہے، کیسے ہندوستان میں آئے، عرب سے کیسے چلے، کہاں کہاں لڑائیاں لڑیں، کون کون سی جنگیں ہوئیں، کس طرح کا سارا معاملات کس طرح ہے، وہ سارا اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے. وہ دوسری کتاب جو ہے مختلف، اور دوسری جو میری کتاب ہے وہ میرا ایم فل کا تھیسس ہے. وہ میرا ایم فل میں نے مسدس حالی کے حواشی و تعلیقات وہ لکھا پڑا ہے. وہ میری سستی کی وجہ سے، حالانکہ مجھے 1-2 پبلشرز نے کہا کہ آپ ہمارے حوالے کریں، وہ میں نے اتنی سی تکلیف کرنی ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے NOC لینا ہے جا کے، تو وہ انشاءاللہ وہ بہت جلدی کسی کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ وہ اس پہ بھی بڑی اچھی محنت ہے. مسدس حالی کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب پوری دنیا میں مسلمان پھر ڈیکلائن کا شکار ہے، تو وہ مسدس حالی، الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کو اپنا ماضی یاد کرا کے آئندہ کے لیے جو لائے عمل دیا تھا، وہ ایک ہمیشہ کے لیے ایک دائمی چیز ہے. وہ میرا دل ہے کہ اس کو بہت جلد چھپوایا جائے. علی صاحب باقی باتیں ہم بہت اچھی باتیں ابھی ساری بقایا ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی سی بریک لے کے بریک کے بعد باقی ساری باتیں کرتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید. الوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، خوبصورت سی پیاری سی باتیں سنا رہے ہیں. اب ان سے پوچھنا یہ تھا علی صاحب کہ ایک دم آپ اس سارے سفر میں چلتے چلتے پھر آپ یونین کی طرف آ گئے، یہ کوئی لمحہ تھا یا قائدین کا اعتماد تھا یا صحافیوں کی خدمت کا جذبہ تھا، کیا چیز تھی؟ خدمت کا جذبہ تو خیر شروع سے رہا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو خاندانی ایک معاملہ تھا کہ والد میرے خود اس میں ان کی اہم پوسٹ پہ تھے. آپ کو بتایا پولیٹیکل ان کا ایک پورا اثر تھا. پھر اس میں مجھے یاد ہے کہ وہ پورے ان کے پاس ہمارے اپنی تنظیموں کی طرف سے ایک سارا سسٹم تھا کہ پورے ڈویژن سرگودھا میں جتنے غریب، یتیم اور فقراء جو تھے، ان میں زکوٰۃ کی تقسیم کے سلسلے، ان کی مدد کے سلسلے، وہ سارے میرے والد صاحب کرتے تھے. اور یہ ساری چیزیں میں دیکھ کے پنپ رہا تھا. پھر والد صاحب 2 سال افریقہ رہے تھے، تنزانیہ میں، کینیا میں، نیروبی میں، موانزا میں اور اس طرح مختلف جگہوں پہ. تو وہاں بھی وہ اسی سلسلے میں گئے تھے کہ وہاں کے غریب لوگوں کی مالی مدد کے لیے وہ وہاں جاتے تھے، اور ان کی بہت ساری تصاویر لنگر تقسیم کرتے ہوئے، چیزیں دیتے ہوئے، ہیلپ کرتے ہوئے، لوگوں کو پڑھاتے ہوئے اور مختلف لٹریچر تقسیم کرتے ہوئے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے گرومنگ ہو رہی تھی. تو خیالی طور پہ نا بہت ساری یہ خیالات کی جنت تھی جس میں ابھی تک پوری طرح آباد شاید نہیں ہو سکا ہوں، ظاہر ہے، لیکن اس میں ایک سلسلہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، خیالی طور پر کرتا رہتا تھا. تو یہاں جب صحافتی تنظیموں میں آیا اور میں نے پہلے دن سے جب دیکھا کہ میں نے خود ہی اس ادارے میں کام کیا، شروع میں جو جاب ہی جیسے میں نے بتایا کہ ان کا تنخواہ 3 مہینے نہیں ملنی، یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے لگا دی انہوں نے. لیکن اس کے بعد پھر وہ معاملات بھی کچھ ایسے آئے کہ ہڑتالوں تک صورتحال گئی اور تنخواہ نہ ملنا، 3 مہینے 4 مہینے. تو اسی طرح کیریئر کا سٹارٹ ہوا اور اس سے اندازہ ہوا کہ یہ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے. اس میں مجھے مواقع ملے کہ اس وقت توتی بولتا تھا، حاجی نواز رضا صاحب کا زمانہ تھا. تو مجھے نہیں پتا کس طرح ایک وقت واقعہ ہوا
وہ مرکز کے بعد میں پاکستان اخبار میں تھا, اکبر علی بھٹی کے پاکستان اخبار میں. ہم اکٹھے تھے سارے, حامد میر صاحب ایڈیٹر تھے, جاوید چودھری صاحب میگزین ایڈیٹر تھے, اور وہ فاروق فیصل خان صاحب تھے وہاں, سی آر شمسی صاحب تھے وہاں, اور وہ افضل بٹ صاحب تھے وہاں, پہلے مظفر آباد میں بیورو چیف تھے, پھر یہاں ادھر آ گئے, فوزیہ شاہد صاحبہ تھی. یعنی جو لیڈنگ سلاٹ ہے اس وقت پاکستان میں جرنلسٹوں کی, اور خاص طور پر پنڈی اسلام آباد کے, وہ سارے اتفاق سے وہیں تھے. تو اس وقت ہوا یہ, ایک غلطی ہوئی میرے ساتھیوں سے, میرے کولیگز سے, کہ انہوں نے مجھے میرا ووٹ چیلنج کر دیا, ایون دے ور مائی کولیگز. اچھا, میرا اس میں کچھ لوگ, اور وہ ایک بروشر چھپا تھا, اس میں خوشنود علی خان کا بھی نام ہے, حالانکہ خوشنود علی خان تو اس وقت بھی ظاہر ہے بڑا قد کاٹ تھا, علی رضا الوی کا بھی نام ہے, اور بھی بہت سارے لوگوں کا نام ہے کہ دیکھیں جی یہ صحافی ہیں اور ان کے ووٹ انہوں نے چیلنج کیے ہیں. اس کا فائدہ اٹھایا نواز رضا صاحب نے, اور وہ ہمارے پاس آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں, تو یہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کے دفتر میں ہے, سی آر شمسی اور فوزیہ شاہ صاحبہ, تو یہ اور وہ, اور انہوں نے ہمارا وہ کلب میں ووٹ شوٹ اور یہ سارا چکر چلایا. اور اس کے بعد یونین میں بھی, اور وہ انہوں نے از خود ہی کئی کاغذ جمع کرا دیے, اور ہم بھی اس کے ان کی کیبنٹ کے بھی ممبر بن گئے, کلب کے بھی اور یونینز کے بھی, مختلف 1-2 دفعہ 3-4 دفعہ ایسے ہوا. پھر ایک انقلاب آیا جب ہم دن میں تھے, تو اس وقت آپ ہمارے نواز رضا صاحب سے اصولی اختلافات ہو گئے, اور اصولی تھے یا بے اصولی تھے, جو بھی تھا, ایک معاملہ تھا, کسی وجہ سے ظاہر ہے ہر بندے کا اپنا اصول ہے, اپنا سچ ہے. تو ان سے ہمارے اختلافات ہو گئے, اور ہم نے پھر ان کے ہی خلاف الیکشن لڑا, اور اس میں مشتاق منہاج صاحب بطور صدر آئے مقابلے میں. تو اس کیبنٹ میں میں بطور ممبر گورننگ باڈی تھا, اور اس وقت کیونکہ میں دن اخبار کا چیف نیوز ایڈیٹر تھا یا نیوز ایڈیٹر تھا, تو اس وقت ہم نے الیکشن وہ جو لڑا, تو الحمدللہ اس میں بھی میری بڑی اچھی, پتہ نہیں محبتیں لوگوں نے کہاں سے ڈالی, 626 ووٹ آئے میرے, پریزیڈنٹ کے 424 ووٹ تھے. تو وہ کیونکہ آپ کو پتا گورننگ میں ووٹ زیادہ ہی پڑ جاتا ہے, بندے کہہ دیتے ہیں یار ایک ادھر ٹک لگا دو, یہی وجہ تھی. تو وہ میرا الحمدللہ اس سے ہو گیا سلسلہ. پھر اس کے بعد پھر ایک عرصہ بڑا غائب رہا, مجھے بالکل نہ شاید نظر انداز کیا گیا یا جو بھی ہوا. اس کے بعد پھر قیادت نے میرا مختلف جگہوں پہ نام میرا آتا رہا کہ جی الوی صاحب آ رہے ہیں, الوی صاحب آ رہے ہیں. الیکشن سے پہلے میں سنتا تھا, بعد میں مجھے نام غائب ہو جاتا تھا. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد جو میری کوئی خاص ولنگ, میں نے اپنی ولنگ شو کبھی نہیں کی, قیادت کا اعتماد تھا, انہوں نے خود اپنا نام پھر مجھے دیا. میں ایک دفعہ گھر میں سویا ہوا تھا, مجھے یاد اچھی طرح, اپنے صوفے پہ گھر میں لیٹم ہوں, ٹی وی دیکھ رہا ہوں, تو کسی لیڈر کا فون آیا کہ جناب آپ نے اس دفعہ الیکشن لڑنا ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ میں نے خیر ہو میرے نام کے پورا کیسے نکلا؟ انہوں نے کہا نہیں آپ نے الیکشن لڑنا ہے. اس کی ایک وجوہات یہ ہے کہ ہمارے ہاں, اب تو میں کیونکہ خود فیصلہ سازوں میں فیصلہ کرنے والے میں شامل ہوں الحمدللہ, ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ لالچ تو نہیں ہے, لسٹ تو نہیں ہے, اس کا کوئی پرسنل موٹیو تو نہیں ہے. تو میرا موٹیو کبھی نہیں رہا ان کو, ساری لیڈرشپ کو, تو جی آپ نے فلاں سیٹ پہ نائب صدر پہ آ رہا ہے, یو جی کے نائب صدر پہ الیکشن لڑنا ہے, آپ صدر بن جاتے ہیں. میں صدر بن, نائب صدر بن جاتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. کوئی ایسا, پھر جنرل سیکرٹری بھی بنتے ہیں آپ. جی ٹھیک ہے, اور صدارت آپ کی 3 سال تک کی ہے. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, پھر 2 دفعہ آپ جنرل سیکرٹری بھی آئے ہیں. کوئی ایسا کام ہے جو اکیلے میں بیٹھ کے بھی آپ کہتے ہیں یار زبردست, یار یہ شکر ہے میں نے یہ بہت اچھا کام کیا تھا؟ ایک نہیں 101 کام, لیکن ایک کام جس پہ اگر ایک ہی آپ نے کہنا ہو تو ظاہر ایک کام یہ ہے کہ ہم نے ویج ایوارڈ کے لیے جو کام کیا اور ویج بورڈ بنوایا, اور مریم اورنگزیب کو 5 گھنٹے آ کے پریس کلب میں ہمارے ساتھ ڈائلاگز کرنے پڑے, اور اس کے لیے ہم نے سروں پہ کفن باندھ کے نکلنے کی تیاری کی. پورے پاکستان سے یہاں لوگ آئے, پورے پاکستان سے یہاں لوگ آئے ہوئے تھے, اور سروں پہ کفن باندھ کے نکلنے کے لیے تیار تھے کہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے جائیں گے. اور جب گورنمنٹ کو پتہ چلا تو مریم اورنگزیب آئی, وہ لوگ جو ہماری بات سننے کے لیے پہلے تیار نہیں تھے, اور انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا, اور ایک بورڈ بن گیا. ٹھیک ہے, ویج بورڈ, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا کام ہوا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, سندھ سے, سکھر سے, حیدرآباد سے, کراچی سے, پشاور سے, کوئٹہ سے, کہاں سے لوگ اپنے کرائے بھر کے آئے, اور ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس آ رہے یو جے کے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہے, اتنا پیسہ نہیں ہے کہ شاید ہم آپ کو ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرا سکتے, اور ہو سکتا ہے ہم آپ کو کوئی بہت اچھا کھانا بھی نہ کھلا سکیں. کھانے وانے کا ہم نے, ہمارے پاس جتنا ہو سکتا تھا ہم نے ان کا انتظام کیا. خالد مجید صاحب, میں سلام پیش کرتا ہوں اس تحریک میں آنے والے پورے پاکستان سے ہر شخص کو کہ وہ لوگ اپنے لمبے سفر پہ آئے, اور یہاں پریس کلب میں آگے پیچھے چٹائیوں پہ سوتے رہے وہ لوگ, اور یہاں سے خوش باش ایک اچھا سلسلہ لے کے گئے. اس میں بعض نام نہاد صحافتی لیڈروں نے پنگا کیا, بعد میں اس بورڈ کو تشکیل دینے میں پرابلم کیا. ایک جو ہے وہ ایک بندے نے کہا کہ میرا نام ہونا چاہیے,
وہ میں قید بتا دیتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. حاجی نواز رضا صاحب نے کہا کہ میرا نام ہونا چاہیے, انہوں نے اپنا نام ڈلوانے کی کوشش کی کہ وہ انکل یا ماموں بن گئے مریم اورنگزیب کے, تو وہ اس وجہ سے ادھر ہو گیا. چلیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور پرویز شوکت صاحب چیف جسٹس کے پاس چلے گئے کہ یہ بورڈ ختم کیا جائے, صحافیوں کے حقوق کے جو علمبردار بنتے ہیں, حالت صرف یہ کہ میری نمائندگی نہیں ہے. بھائی آپ تو اگر ایک لیٹر پیڈ تنظیم اپنے گھر میں بیٹھ کے بنا دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ PFUJ ہیں. ٹھیک ہے, اصولوں پہ کوئی بات ہوتی ہے. بہت ساری PFUJ بھی بن گئی, تو ایسے ہی ہے نا کہ ایک بندے نے گھر میں بیٹھ کے لیٹر پیڈ پہ بنا کے نقصان ہو رہا ہوگا. اتنا نقصان ہوا ہے. یہ لوگ جو ہے, میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا ہوں. دیکھیے بہت ساری جگہوں سے تاریں ہل رہی ہیں, بہت ساری جگہوں سے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہوتی ہیں, اور وہ آپ کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے آپ کو کمزور کیا. آج کمزور کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ آج میڈیا انڈسٹری تباہی کا شکار ہے, انتہائی بحران کا شکار ہے. لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی, ادارے بند ہو رہے ہیں, لوگ بھوک ہڑتالوں پہ جا رہے ہیں. ہم نے اپنے دور میں یہ کیا. وہ ایک بات کی, ہم نے تو بھائی جان بول کے لیے پکوڑے بنائے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے, ہم نے جیو کے سامنے کیمپ لگایا, ہم نے ARY کی بندش کے خلاف پیمرا کے سامنے کیمپ لگایا. ہم نے کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے. نوائے وقت کے باہر افطاریاں کی, وقت ٹی وی کے معاملات میں ڈان کے باہر کیمپ لگائے. ہم نے لڑائیاں لڑی, اور صحافت کے حقوق کی لڑائیاں لڑی, صحافیوں کے حقوق کی لڑائیاں لڑی. اور ہم ملنگوں نے اور ہم فقیر منش لوگوں نے آگے نہیں دیکھا کہ سامنے والے کی قوت کیا ہے, طاقت کیا ہے. ہمیں پتا تھا کہ ہم سچائی پہ ہیں, اور ہم نے سچ کی لڑائی لڑی. اور ہمیں فخر ہے, اور ہمیں خدا کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے ایمانداری سے, نیک نیتی سے, اور مجھے نہیں پتا کمیونٹی کے سامنے کتنے سرخرو ہوئے ہیں, کتنے کامیاب ہوئے ہیں, لیکن اپنی سٹرگل میں ڈنڈی نہیں ماری. علوی صاحب ایک بات, یہ جو آج کل جو میڈیا کا جو کرائسس, جو حالات چل رہے ہیں, اس میں کہاں تنظیموں کی غلطی ہے, کہاں مالکان کی غلطی ہے, کہاں گورنمنٹ کی غلطی ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ یا جو معاملہ بھی یہاں تک پہنچ چکا ہے نا, اللہ کرے بہت زیادہ بگاڑ کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی اچھائی کا باعث بن جاتا ہے. ہر برا اچھے کے لیے ہوتا ہے, یہ میرا اپنا جملہ ہے. اور ہر اچھا برے کے لیے نہیں ہوتا, لیکن ہر برا اچھے کے لیے ہوتا ہے. اس کا رزلٹ نکلے گا اچھا. لیکن ابھی جہاں تک پہنچا دیا گیا, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ایز پر پالیسی میڈیا کا گلا پالیسی کے طور پر دبایا جا رہا ہے. پالیسی کے طور پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے تو خالد مجید صاحب ہیں یا علی رضا الوی ہیں, لیکن ان کی زبان سے الفاظ وہ نکلیں جو وہ چاہتے ہیں, جو وہ کہنا چاہتے ہیں, یا جو وہ سننا چاہتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں. پھر ان لڑائیوں جھگڑوں میں کچھ لوگ, ہمارے ہی کچھ دوست, کوئی کسی کا اعلی کار بن گیا, کوئی کسی کا اعلی کار بن گیا, اور ہر آدمی نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش کی. مالکان تو تقسیم نہیں ہوئے. دیکھیے ان کی PBA تو ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, ان کے تو پرنٹ کے جو ادارے ہیں وہ ایک ہی ہیں, مفادات بھی ایک ہیں, APNS تو ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں 3-3 4-4 PFUJs بن جاتی ہیں, ایک شہر میں 3-3 4-4 RIUJs بن جاتی ہیں. تو اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان ورکر کو ہو رہا ہے. اس لیے ورکر کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو میرا دھڑا ہے افضل بٹ کا دھڑا آپ اس میں آئیے, نہیں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اندھے تو نہیں ہیں نا, آپ آنکھوں والے ہیں نا, آپ صاحب بصیرت ہیں نا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہسٹری میں کس کا سٹرگل پہ مبنی ایک پوری لمبی ہسٹری ہے, کس نے فائٹ کی ہے رائٹس کی اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, اور کنہوں نے خالی لیٹر پیڈ تنظیمیں بنائی ہیں, اور لیٹر پیڈ تنظیمیں بنا کے اپنے آپ کی قوت کو تقسیم کیا ہے کہ سرکاری اداروں میں ان کو نمائندگی چاہیے, وزارت اطلاعات کے مختلف کمیٹیوں میں ان کو نمائندگی چاہیے کہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحافی مارا گیا, میڈیا ورکر مارا گیا, ایک عام آدمی مارا گیا, وہ تنخواہ کے لیے رول رہا ہے, وہ جاب کے لیے رول رہا ہے. میرے زمانے میں جب آپ نے کہا نا چیلنج, میرے زمانے میں سب سے بڑے 2 چیلنج تھے, سب سے بڑے 2 چیلنج تھے. ایک چیلنج تھا زندگی کا چیلنج. وہ کیا؟ اس زمانے میں صحافیوں کا قتل عام بہت زیادہ ہوا, بہت زیادہ ہوا. ہم نے جنوری کا جو پہلا سورج تھا, وہ ہمارا ایک ساتھی شکارپور میں مارا گیا, اس نے میڈیسن کے حوالے سے خبر دی تھی, اور روزانہ کی بنیاد پہ کوئی ایبٹ آباد میں آج مارا جا رہا ہے, آج ہری پور میں مارا جا رہا ہے, آج فلاں جگہ پہ مارا گیا ہے, آج فلاں جگہ پہ مارا گیا ہے.
قتل عام بہت زیادہ ہوا صحافیوں کا اس وقت، اور اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ تھا جاب سیکیورٹی. دونوں مسئلے تھے، صحافی کی زندگی کے لیے بھی ہم نے اسٹرگل کی اور اس کی جاب سیکیورٹی کی بھی مسئلہ کی. اور آج کے زمانے میں جو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ سندھ میں ہم نے یہ معاملہ اٹھوایا ہے. بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس میں، پچھلی پریس کانفرنس میں ہمارے دوستوں نے اسے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ صحافیوں کے اوپر دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات آپ کی گورنمنٹ میں بنے ہوئے ان کو واپس لیا جائے. اور میں بھی آپ کے فورم پہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ صحافیوں کے خلاف جتنے بھی دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہیں چاہے جہاں بھی ہیں، وہ واپس لیے جائیں. علی صاحب، آج جو تنظیمیں ہیں ان کے لیے سب سے جو اہم مسئلہ ہے، آپ اس کو حل کرنے کا کچھ طریقہ کار وضع کریں یا کوئی بتائیں. تنخواہوں کا مسئلہ ہے. جی، تنخواہوں کا تو بہت خوفناک مسئلہ ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں، بار بار بات کر رہا ہوں. اب تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. ابھی یہ ہے، دیکھیے میری بات سنیں، دو صورتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو سیٹھ اپنی 200 فیکٹری اور بھی چلا رہا ہے، اس نے کبھی خود بھی کیا کہ کسی اور فیکٹری میں بھی تنخواہ لیٹ کی؟ کبھی نہیں کی. ہر مہینے کی پہلی تاریخ سے پہلے اپنے ملازمین کے اکاؤنٹس میں شفٹ کر دیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیکن یہاں جب وہ آگے اخبار نکالتا ہے، جب وہ اخبار نکالتا ہے، جب وہ ٹی وی بناتا ہے، تو یہاں کے لوگوں کی تنخواہ روکتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے اپنے اندر بیٹھے ہوئی کالی بھیڑیں ہیں. میں بالکل بلا خوف تردید کہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ اٹھتا ہے، اٹھ کے جا کے مالک کے کان میں کہتا ہے خیر ہے میں کر لوں گا. وہ ایک اور بندہ ایک اچھی تنخواہ پہ لگا ہوا ہے، اس کو کتنے دے رہے ہیں جی؟ اس کو ہم 1.5 لاکھ روپے دے رہے ہیں. اوہو سرکار، ایک کر رہے ہو، میں 50,000 میں کام کرتا ہوں اور 10 بندوں کو فارغ کر دیں، 1.5 لاکھ میں تو میں آپ کو پورا سیٹ اپ دے دوں گا. وہ 10-20 بندوں کی نوکریوں کا دشمن بنتا ہے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کی کو بھی کوئی حلال نہیں کھلا رہے ہو، آپ لوگوں کی رزق پہ ٹانگیں لات مار کے. ایک تو یہ وجہ بنتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پرواہ کوئی نہیں، اللہ کا خوف کوئی نہیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو. ہاں جی. اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. چلو جی، جو مالک مسلمان ہو، جو کرسچین ہو، جو ہندو ہو، جو سکھ ہو، جو زرتشت ہو، جو مجوسی ہو، جو پارسی ہو، جو بھی ہو، اس کی ذمہ داری تو ہے نا اجرت تو پوری ادا کرنا. بالکل. لیکن وہ اگر جو نہیں کر رہا تو وہ اپنے ریلیجن کی، اپنے فیتھ کی بھی وائلیشن کر رہا ہے. کوئی فیتھ ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ آپ کسی سے مزدوری کروائیں اور اس کا حق نہ دیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور حکومت کے کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد، کیا صحافیوں کا یہ جو معاشی قتل عام ہے یہ کور ہو سکتا ہے، بند ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمران جھوٹے ہیں. ہم نے پچھلے دور میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت میرے پاس اپنے پورٹ فولیو تھا، عہدہ تھا، تو میں فواد چودھری کو کئی دفعہ ملا. وہ جی بھائی جان کر رہے ہیں، بھائی جان کر رہے ہیں، بھائی جان کر رہے ہیں، کاکھ نہیں کرتا تھا. اس کے بعد وہ فردوس عاشق عمر صاحبہ آ گئی، انہوں نے آ کے کچھ کیا ہمارے پریشر پہ. اس وقت میرے پاس عہدہ نہیں تھا، آصف علی بھٹی تھے اور عامر سجاد سید تھے، لیکن ہم ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں اپنا سینئر کے طور پر لیتے ہیں، عزت احترام کرتے ہیں. بٹ صاحب سے سارے لوگ ہم اکٹھے ان کے ساتھ جاتے رہے، ملتے رہے، ملاتے رہے، کچھ نہ کچھ ہم نے پیسے دلوائے اور اس کے کچھ معاملہ سیدھا ہوا. اس کے بعد شبلی فراز صاحب آ گئے. شبلی فراز صاحب سے ہمیں سب سے زیادہ اچھی توقع اس لیے ہے کہ وہ احمد فراز جیسی بڑی شخصیت کے بیٹے ہیں. ان کا گھر لکھاریوں کا ہے، ان کے اپنے گھر میں آمدن لکھے ہوئے کام کی آتی تھی، وہ پلے اس پیسے سے ہیں جو لکھنے سے آتا تھا اور پڑھنے سے آتا تھا. تو ہمیں ان سے توقع یہ کرنی چاہیے کہ لکھنے اور پڑھنے والے جو یہ لوگ ہیں یا بولنے والے جو میڈیا سے لوگ ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور آپ کے فورم پہ میں پھر دوبارہ ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت سندھ نے بہت سارے پیسے دبا کے رکھے ہوئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے بہت سارے مالکان کے پیسے دبا کے رکھے ہوئے ہیں اشتہارات کی مد میں، اور آگے سے اور بہت زیادہ مسئلہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو مالکان کو ایک تو یہ کام کیا جائے کہ ان کے پیسے ریلیز کیا جائے. اور ایک ہمارا ازلی مطالبہ ہے، ہمیشہ سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اشتہارات کی پیمنٹ جو ہے وہ تنخواہوں کے ساتھ مشروط کی جائے. کہ جو ادارہ کا مالک جو ہے وہ پیسے لے کے تو بہانہ کر دیتا ہے، میں نے یہ بجلی کا بل دے دیا اور یہ میں نے گیس کا بل دے دیا، اس کو پہلے کہیں کہ پہلے وہاں کام کرنے والوں کی تنخواہ دے، اور اگر وہ ان کی تنخواہ نہیں دیتا تو بالکل اس کو نہ اشتہار دیں، نہ پیسہ دیں، نہ اس کے بقایا جات دیں. اور اگر دیتا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس کے اشتہارات بھی اس کو دیں اور اشتہارات کے بقایا جات بھی ریلیز کریں. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام ختم کریں، ہم بالکل پروگرام ختم ہونے کے قریب ہیں، جذبات سے محبت کی طرف آ کے، علی رضا علوی صاحب جب شعر پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک خاص انداز ہے، تو ان سے شعر تو ایک دو ضرور سننے چاہیے نا. کوئی شعر سنائیں تو پھر آپ سے بھی اجازت لیں اور اپنے دیکھنے والوں سے بھی اجازت لی جائے. محبت کا ایک ایسا شعر، کیونکہ اتنے غصے کی باتیں کرنے کے بعد پھر مجھے یاد آ گیا، شعر سے مجھے یاد آ گیا. میں نا بچپن میں ہی، کیونکہ وہی ماحول تھا، تو میری ڈائری پہ لکھا ہوا تھا، میں نے شعر لکھا،
जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। सागर सिद्दीकी का ये शेर है। तो मैं जब घर आया स्कूल से, मुझे याद है स्कूल दौर की बात है, तो जनाब वाले साहब का रोब दबदबा भी बड़ा था, जहाँ दोस्ती थी ना वहाँ रोब दबदबा भी बहुत था, आंखों के इशारे से ना कांपते थे। तो घर आया तो मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि भाईजान सबसे बड़ा मैं था कि आज अब्बू ने आपकी डायरी पढ़ ली है। मैं क्या खैर यार अब तो खैर कोई नहीं, मसला बड़ा ख़राब है। तो मैंने कोशिश की कि वो दिन भर उनकी आंखों से ओझल ही रहूं, वो जहाँ होते आगे पीछे गायब हो जाता। शाम को हमारे घर का एक माहौल था कि हमने खाना हर सूरत में इकट्ठे खाना होता था। तो जब खाने पे इकट्ठे हुए तो अब मैं डरा हुआ हूँ कि पता नहीं अब वाले साहब चित्र परेड किस तरह की करते हैं। तो उन्होंने बड़े ही मोहब्बत से कहा, मैंने आपकी डायरी पढ़ी है, आपका शेरी ज़ौक़ अच्छा है, लेकिन बेटा अभी तो आप 6वीं 7वीं का स्टूडेंट था, तो आपकी ज़िंदगी जबरे मुसलसल में कैसे गुजर गई? तो आज मैं कभी कभी अपने बाप की रूह से पूछता हूँ कि जिंदगी जबरे मुसलसल में गुजरी है। और एक और वाकया हुआ, एफए के बाद एक जगह पे मैं एडमिशन लेने के लिए गया, तो वहाँ बंदे बैठे हुए थे, तो उन्होंने ना मेरा नाम बड़ा लंबा अशराफी कार्ड पे लिखा हुआ ना, आगा मोहम्मद अली रजा आदि। तो उसने बंदे ने कहा कि बड़ा लंबा नाम है, इतनी उसकी दाढ़ी और ये वो, पता नहीं उसने क्या उसमें से महसूस किया। मैं कहा जी अदीब का क्या मतलब है? मैं कहा जी जिससे अदब से शगफ हो। अच्छा तो पता है अदब क्या होता है? बताया। अच्छा कौन है आपका पसंदीदा शायर, कौन है? उस जमाने में मैं सागर सिद्दीकी पढ़ रहा था, हमारे घर में सागर सिद्दीकी बहुत पढ़ा गया, जोश वली आबादी बहुत पढ़ा गया, गालिब पढ़ा गया, जॉन एलिया के मेरे बच्चे भी आशिक हैं जॉन एलिया के। जाहिर है कि वो है ही हस्ती और बहुत सारे इसी तरह के मुख्तलिफ शुअरा का सिलसिला, फराज फैज। तो वो ना मैंने कहा जी सागर सिद्दीकी, तो वो जो शख्सियत थी ना बड़े ही रौब से और बड़े तनफ्फुर से मुझे कहती है वो तो कोई आपके गली मोहल्ले का शायर होगा ना। मैं पूछ रहा हूँ कोई बड़ा शायर कौन है? खालिद मजीद साहब, मेरी जिंदगी का वो अजीबो गरीब लम्हे और उसने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दी। मैंने ऐसे उसके हाथ से अपनी डिग्री उठाई, एफएत की वो संदे शंदे उठाई और उठ के मैंने कहा कि जिसको ये नहीं पता कि सागर सिद्दीकी कौन है वो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है, मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेना, और मैं घर आ गया। वाह 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 वाह, तो ऐसा ही होना चाहिए था उस दौर में, यही होना चाहिए। जिसको सागर सिद्दीकी का नहीं पता उसको किस चीज़ का पता? वो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। अली रज़ा अलवी साहब आप आए, यकीन कीजिए बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहता था कि और लंबी नशिस्त हमारी चले, लेकिन हम इसको एक और नशिस्त पे मुलतवी करते हैं। ये यहाँ पे हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, टाइम जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। मैंने 1-2 मिनट आगे निकल गया हूँ। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए फिर किसी दिन इकट्ठे होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, यकीनन आपको आज का प्रोग्राम मुख्तलिफ नज़र आया होगा। आज की मुलाकात में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आजकल अली रज़ा अलवी साहब एक बहुत अच्छे एंकर के तौर पे एक ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं। अगली दफ़ा हम उसी प्रोग्राम से बात शुरू करेंगे। अभी खालिद मजीद को इजाज़त दें, मुलाकात देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।